بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 8 دسمبر بروز جمعہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کی دو درخواستوں پر بہت اہم سماعت ہوئی ہے اور عمران خان جو ریلیف لینا چاہتے تھے بیسیکلی وہ ریلیف لے لیا ہے۔ 5 رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے عمران خان کی درخواستوں پر۔ یہ وہ 5 رکنی بینچ ہے جس کے پاس عمران خان پہلے ہی اپنا کیس سنوانا چاہتے تھے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے 10 مہینے درخواست پینڈنگ رکھی اور پھر درخواست مسترد کر دی۔ اب جو نئے کیسز ہیں یہ نئے کیسز بھی آج کی سماعت کے بعد 5 رکنی بینچ کے پاس چلے گئے ہیں۔ اس کی کیا حکمت تھی اور اس کے پیچھے کیا وجہ تھی کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے خود ہی استدعا کی، چونکہ جب کل ایک جج صاحب کے پاس یہ سماعت کے لیے مقرر ہوا تو اس وقت ہی پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء یہ کہہ رہے تھے کہ یہ 5 رکنی بینچ کے پاس جانا چاہیے، یہ سنگل بینچ کے پاس نہیں جانا چاہیے، چونکہ پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ کے لیے الیکشن کمیشن کے جو اختیارات ہیں اور الیکشن کمیشن کی جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف دھڑا دھڑ کارروائیاں ہیں ان کو کسی کنارے لگانا پاکستان تحریک انصاف کا مقصد ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کا علم تھا کہ ہمارے انٹر پارٹی انتخابات ہو گئے، انتخابات کے باوجود عمران خان بطور چیئرمین عہدے سے انہوں نے خود کو ہٹا لیا ہے، اس کے باوجود ان کو پتہ تھا کہ یہ الیکشن کمیشن پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے 14 درخواستیں پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی انتخابات کے خلاف ابھی سماعت جاری ہے اور وہاں سماعت اپنی طرف سے وہ کر رہے ہیں، تو پتہ تھا کہ نئے جو انتخابات ہیں ان کو بھی انہوں نے نہیں رہنے دینا اور ان کے جو معاملات ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے بلے کا نشان ہر صورت پاکستان تحریک انصاف سے لینا ہے، تو پھر عمران خان نے بھی اپنی جو قانونی جد و جہد ہے وہ تیز کر دی اور عمران خان نے دونوں جس نوٹیفیکیشن کو پہلے چیلنج نہیں کیا تھا کہ شاید عامر فاروق صاحب وہ فیصلہ سسپینڈ کر دیں گے، وہ فیصلہ تو سسپینڈ نہ ہوا، لیکن ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ ضرور کیا گیا کہ انہوں نے اب اس معاملے کو لاہور ہائی کورٹ سے، چونکہ یہ نوٹیفیکیشن پہلے کہیں چیلنج نہیں ہو سکا۔ توشہ خانہ میں اور اس میں فرق ہے، جو توشہ خانہ ریفرنس تھا اس میں جو نااہلی ہوئی تھی میاں والی کے حلقہ کی حد تک، وہ پاکستان تحریک انصاف نے فارملی چیلنج کر دیا تھا 21 اکتوبر 2022 کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب اطہر من اللہ صاحب چیف جسٹس تھے، اور پھر اس کے بعد جو ایک نئی درخواست دائر ہوئی تھی جب عمران خان کو اس توشہ خانہ نااہلی جو ریفرنس تھا الیکشن کمیشن کا اس کی بنیاد پر عہدے سے ہٹانے کی کارروائی شروع کی گئی تھی، تو پاکستان تحریک انصاف نے اس کو چیلنج کیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں، جس پر جسٹس جواد حسن صاحب نے کارروائی سے روک دیا تھا اور انہوں نے اسٹے آرڈر جاری کر دیا تھا۔ اب وہ اسٹے آرڈر جب جاری ہوا تھا تو انہوں نے 5 سوالات فریم کیے تھے اور الیکشن کمیشن سے ان کا جواب مانگا تھا اور ساتھ کہا تھا کہ چونکہ یہ آئین کی تشریح کا معاملہ ہے تو لارجر بینچ بننا چاہیے۔ انہوں نے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی تھی، چیف جسٹس نے اس پہ جو لارجر بینچ بنایا تھا جسٹس شاہد بلال حسن صاحب کی سربراہی میں، اس میں جسٹس جواد حسن صاحب خود تھے، جسٹس شاہد کریم صاحب تھے، جسٹس شمس محمود مرزا صاحب تھے اور جسٹس شہرام سرور صاحب۔ تمام ججز وہ ہیں جو آئین کی تشریح کے حوالے سے سوائے جسٹس شہرام سرور صاحب کے وہ چونکہ کرمنل کیسز کو سنتے ہیں، باقی تمام ججز قانونی اور آئینی نکات کے حوالے سے ان کے وقتاً فوقتاً شاہد کریم اور جواد حسن اور شمس محمود مرزا ان کے تو فیصلے آتے ہی رہتے ہیں، اور پھر جسٹس شاہد بلال صاحب سینئر جج ہیں، تو یہ بینچ بنا۔ پاکستان تحریک انصاف کو سمجھ آ گئی کہ ہمیں تو ریلیف لاہور ہائی کورٹ سے مل سکتا ہے، چونکہ یہاں جو 5 سوالات، وہ 5 سوال بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں جو 5 سوالات فریم کر دیے گئے ہیں تو یہ تو الیکشن کمیشن کا ہمیشہ کے لیے ہی جو چیپٹر ہے وہ کلوز کر دیا جائے گا، جو ہمارے خلاف کارروائیاں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دی کہ اپیل واپس کی جائے، جنوری میں وہ درخواست دائر کی اور عامر فاروق صاحب وہ اپیل واپس کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور اس وجہ سے وہاں معاملہ پینڈنگ رہا اور پھر ستمبر میں فیصلہ محفوظ کیا جو اب خارج کر دیا۔ اب وہاں تو معاملہ ہے توشہ خانہ نااہلی کی حد تک۔ پاکستان تحریک انصاف کے اب 3 معاملات 5 رکنی بینچ کے پاس آ گئے ہیں الیکشن کمیشن کے خلاف، وہ بہت اہم ہیں۔ آج پاکستان تحریک انصاف کی جب درخواست پر سماعت ہوئی تو اس سے پہلے میں وہ آپ کو 5 سوال بتا دوں چونکہ وہ اس کیس سے بھی ریلیٹڈ ہیں جو اب پاکستان تحریک انصاف نے 5 سالہ نااہلی کو چیلنج کیا ہے اور ساتھ انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے جو چیلنج کیا ہے، چونکہ اس میں واضح بات تھی کہ جی ہر صورت ان کے خلاف جو کارروائی ہے وہ ہونی چاہیے اور ان کے جو معاملات ہیں آئین اور قانون کے مطابق وہی چلنے چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے استدعا کی تھی کہ آئین کا آرٹیکل جو 62 ہے
اس میں چیزیں بڑی واضح ہیں، اور آئین کے آرٹیکل 62 میں پہلی جو نااہلی تھی انہوں نے 62(1)(f) کے تحت جو کرنے کی کوشش کی تھی اس سے تو روک دیا گیا تھا، چونکہ سپریم کورٹ کی تب تک ججمنٹ آ چکی تھی فیصل وافڈا کیس میں، جس میں کہا گیا تھا کہ یہ الیکشن کمیشن 62(1)(f) کے تحت نااہل نہیں کر سکتا، تو الیکشن کمیشن میکسیمم 5 سال کے لیے نااہل کر سکتا ہے۔ اور پھر فیصل وافڈا، اور 5 سال سے مراد بھی اس کی وہ جو اس کی سینٹ کی سیٹ ہے یا نیشنل اسمبلی کی سیٹ ہے بس اس حد تک ہوگی، وہ ضمنی الیکشن بھی لڑ سکتا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسا کہ فیصل وافڈا کیس میں ہوا تھا کہ وہ نیشنل اسمبلی کے تھے، ان کی وہ ختم ہو گئی، اور پھر وہ سینٹ کے انہوں نے انتخاب لڑا تھا اسی 5 سالہ میں، یہ اہم چیز تھی۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی یہی استدعا تھی جسٹس شجاعت علی خان صاحب کے پاس آج کہ جناب عمران خان کو جب نااہل کیا گیا وہ تو کسی عہدے پہ تھے ہی نہیں، ان کے پاس تو کوئی کسی حلقے کی ممبرشپ تھی ہی نہیں، وہ تو استعفے دے چکے تھے، تو پھر کیسے انہوں نے تو حلف ہی نہیں اٹھایا تھا، تو ان کو کیسے نااہل قرار دیا جا سکتا ہے؟ تو جواد حسن صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی آئین کی اہم دفعات اور الیکشن ایکٹ 2017 کی شرائط میں تشریح کی ضرورت ہے، اور انہوں نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 4 اور 5 کے ساتھ آرٹیکل 218(3) اور آرٹیکل 219 اور آئین کے آرٹیکل 62(f) کی روشنی میں الیکشن ایکٹ کی دفعہ 8(c) اور 9 کی تشریح طلب ہے، اور یہ ضروری ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس معاملے کو ہمیں ہر صورت دیکھنا ہوگا، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کو ایسا کیا اعلامیہ جاری کر سکتا ہے جس کا آرٹیکل 218(3) کے تحت ذکر نہ کیا گیا ہو؟ یہ سارے سوالات اٹھائے گئے تھے جسٹس جواد حسن صاحب کی جانب سے، جس کی بنیاد پر پھر یہ معاملہ بھیجا گیا تھا لارجر بینچ کو۔ آج جب سماعت ہوئی تو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے عدالت سے یہ استدعا کی گئی کہ جناب والا ہماری صرف یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارا جو کیس ہے اس کو لارجر بینچ کے پاس بھجوا دیں۔ جسٹس شجاعت علی خان صاحب چونکہ ان کی صحت پچھلے 4-5 دن سے، جب میرے بھی ان کے پاس کیس لگتے رہتے ہیں تو وہ چیمبر میں ہی سماعت کر رہے ہیں، چونکہ آج میں نے دیکھا کچھ میڈیا کے لوگوں نے کہا جی کہ چیمبر سماعت ہو رہی ہے، اوپن سماعت نہیں ہو رہی، تو وہ تمام کیسز پچھلے 4-5 دن سے، چونکہ ہم تو روٹین سے ان کی عدالت میں پیش ہوتے رہتے ہیں، تو وہ 4-5 دن سے چیمبر میں ہی سماعت کر رہے ہیں تمام کیسز کی، ان کی صحت کی ناسازی کی وجہ سے۔ شجاعت علی خان صاحب کے پاس جب پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء آج پیش ہوئے تو آج علی ظفر صاحب، بیرسٹر علی ظفر صاحب تھے، اور سمیر کھوسا صاحب وہ دلائل دے رہے تھے عدالت کے سامنے، اور عدالت کے سامنے تمام جو فیکٹس ہیں وہ رکھے۔ عدالت کو بتایا گیا کہ جی جو آئین ہے، آئین اور قانون، یہ بہت واضح ہے کہ عمران خان کو نااہل نہیں قرار دیا جا سکتا تھا۔ عمران خان کے خلاف جو کارروائی کی گئی ہے وہ کسی صورت بھی درست نہیں تھی۔ درخواست گزار نے کہا، علی ظفر صاحب نے، کہ الیکشن کمیشن نے 8 اگست 2023 کو 5 سال کے لیے نااہل کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے درخواست گزار کو انتخابات سے باہر کرنے کے لیے جلد بازی میں غیر قانونی اقدام کیا ہے۔ درخواست میں کہا کہ عمران خان نے کہ سپریم کورٹ کے اب جب فیصلہ آیا 5 اگست کا تو 1 مہینہ تو اپیل کا آپ کے پاس ویسے ہوتا ہے، اور دوران اپیل وہ جو اپیل کا آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے اس دوران تو ویسے کارروائی نہیں ہو سکتی۔ علی ظفر صاحب نے کہا 5 اگست کا فیصلہ ہے، 8 اگست کو انہوں نے ہمیں نااہل کر دیا، حالانکہ ہم نے اپیل دائر کر دی تھی اور ان کو پتہ تھا وہ فیصلہ سسپینڈ ہو جائے گا۔ درخواست میں عمران خان نے کہا کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے، درخواست گزار پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں، عدالت الیکشن کمیشن کی جانب سے 5 برس کی نااہلی کو کالعدم قرار دے۔ ساتھ علی ظفر صاحب نے کہا کہ جناب ہمارا اسی طرح کا ایک معاملہ ہے، وہ 5 رکنی بینچ کے پاس پڑا ہے۔ 5 رکنی بینچ پہلے اس وجہ سے کارروائی نہیں کر رہا تھا کہ اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار ہم کر رہے تھے، وہ فیصلہ آ گیا، اس حد تک ہم اپنی درخواست واپس لے لیں گے، لیکن ہم یہ جو نئے کیسز ہیں یہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ بینچ چونکہ اس معاملے کو دیکھ چکا ہے، سوالات فریم ہو چکے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو کیسز ہیں کون سا ایک انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے۔ علی ظفر صاحب نے کہا کہ انٹرا پارٹی انتخابات کو ہم نے کسی جگہ جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا اس کو چیلنج پی ٹی آئی نے نہیں کیا، ایک عام وکیل نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے، اور وہ بھی مقصد یہی تھا کہ اس معاملے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوگنیزنس لے لی اور پھر وہ لاہور ہائی کورٹ نہ آ جائیں، چونکہ اس میں پٹیشنر پی ٹی آئی نہیں ہے، اس وجہ سے انہوں نے کہا اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ کون ہے کیوں کیا ہمیں نہیں پتہ۔ ہماری پہلی پٹیشن ہے اور وہ ڈائریکٹ لاہور ہائی کورٹ میں، اور وہ انٹرا پارٹی انتخابات کے خلاف ہے، جس میں عمران خان کو جس کی وجہ سے عمران خان کو چیئرمین کے عہدے سے ہٹایا گیا۔ تو علی ظفر صاحب نے کہا کہ ایک تو ہماری انٹرا پارٹی انتخابات کا جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا اس کو ہم نے چیلنج کیا ہے، ایک ہم نے 8 اگست
23 کا جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا، اس کو چیلنج کیا، اور یہ دونوں فیصلے ہم نے کسی فورم پر چیلنج نہیں کیے، ہم نے ان دونوں کسی بھی فورم پر ہم نہیں گئے ان فیصلوں کو لے کے. تو اس وجہ سے ہماری استدعا ہے کہ ہمارا معاملہ 5 رکنی بینچ کے پاس بھیجا جائے، اور وہ منڈے کو بھلے سماعت کر لیں، لیکن وہ اس کے اوپر سماعت کریں، اور ہمیں اس کے اوپر پرماننٹ ریلیف چاہیے، چونکہ وقتاً فوقتاً اب ہمارے خلاف جو کارروائی، ان کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن ہر روز انتخابات تک کچھ نہ کچھ کرتا رہے گا، الیکشن کمیشن ہر روز کوئی نہ کوئی نیا کام کرتا رہے گا. بہرحال جسٹس شجاعت علی خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی اس استدعا کو منظور کرتے ہوئے معاملہ چیف جسٹس کو فائل بھجوا دی کہ یہ 5 رکنی بینچ کے پاس جو ان کا معاملہ پینڈنگ ہے، تو یہ کیس، دونوں کیسز بھی 5 رکنی بینچ کے پاس بھجوا دیے. اب 5 رکنی بینچ کے پاس 3 کیسز آ گئے. پہلا وہ توشہ خانہ نہلی ریفرنس تھا پرانا، اور اب یہ جو توشہ خانہ سزا کی بنیاد پہ جو کارروائی ہوئی ہے اس کو بھی چلیں. اب علی ظفر صاحب کی جانب سے جو بڑی خوبصورت گفتگو کی گئی ہے، علی ظفر صاحب کا کہنا تھا کہ توشہ خانہ کی نہلی ختم ہونے تک ہم نے نیا چیئرمین منتخب کیا ہے، اور ہم نے یہ ٹیمپریری بنیادوں پر چیئرمین منتخب کیا ہے. اور علی ظفر صاحب نے کہا کہ توشہ خانہ کی جو نہلی ہے وہ جیسے ختم ہوگی، عمران خان دوبارہ اپنے چیئرمین کے عہدے پہ بحال ہوں گے. بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نہلی ختم ہونے پر جنرل الیکشن بھی لڑیں گے، ان کی نہلی کا نوٹیفیکیشن بھی غیر قانونی ہے، کہ وہ چیئرمین بھی برقرار رہیں گے اور انتخابات بھی لڑیں گے. بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ اگر بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو الیکشن سے روکا گیا تو ہم چیلنج کریں گے. بے شک کاغذی نوٹیفیکیشن ہے، لیکن ہمیں چیلنج تو کرنا تھا. انہوں نے کہا کہ ایسا لگے کہ کوئی حلقہ قانون کے خلاف ہے تو اس کو ہم چیلنج کریں گے. انٹرا پارٹی الیکشن کا آرڈر غیر آئینی اور غیر قانونی تھا. بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ فیصلہ مانتے ہوئے الیکشن کروائے، چیلنج کرنا ہمارا حق ہے. لارجر بینچ کے پاس اب 3 آرڈرز زیر سماعت ہوں گے. ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے اسلام آباد میں انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق کیس دائر نہیں کیا. کسی وکیل نے آج خود انٹرا پارٹی الیکشن معاملے کو اسلام آباد میں چیلنج کیا ہے، اس کا ہمیں نہیں پتہ اور ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم نے یہ پہلی درخواست دائر کی اور ہمارا یہ پہلا ریلیف ہے، اور ہم عدالت سے استدعا کرتے ہیں کہ ہمیں لارجر بینچ اس کے اوپر جلد سماعت کرے اور ہمیں اس پر عبوری ریلیف چاہیے. تو یہ علی ظفر صاحب نے کہا کہ چونکہ یہ معاملہ 5 رکنی بینچ کے پاس جانا تھا، اس وجہ سے ہمیں امید ہے کہ 5 رکنی بینچ اس پر ہمیں ریلیف دے گا. اور چونکہ جو فارمیشن ہے بینچ کی وہ بہت خوبصورت ہے، اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن کے جو آگے آنے والے بھی معاملات ہیں ان سے بھی چھٹکارا ملے گا. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.